كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواہ البخاری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہبہ یا ہدیہ اس سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں لا کر یہ مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ تحفہ قبول کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے صدقات قبول نہیں کیا کرتے تھے اور ہدیہ قبول کرتے تھے، تحفہ قبول کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے تو اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے، اور تحفہ قبول کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس معاملے میں بہت سختی کر لی ہے کہ ہم کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے، کوئی تحفہ بھی نہیں لیتے۔ ہاں، تحفہ قبول کرتے ہوئے کچھ اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کچھ اصول بیان کیے کہ تحفہ قبول کرنے والے کو تحفہ لینے سے قبل کچھ باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے اس کو تحفہ کسی خجالت یا شرمندگی کے مارے نہ دیا ہو، یعنی بسا اوقات بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی تحفہ نہیں دینا چاہتا لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی اور مجبوری مارے وہ جو ہے وہ تحفہ دے رہا ہے، تو یہ درست نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ بلکہ بعض غمیوں کے موقع پہ بھی اس قسم کے معاملات ہیں، اور لوگ باقاعدہ طور پر اس کو لکھتے ہیں کہ جی فلاں آؤ بھائی لکھواؤ تم نے کیا دیا، کس نے کیا دیا، اور پھر وہ رجسٹر کھول کے اگلی دفعہ چیک کرتے ہیں جی ہم اس کی شادی جا رہے ہیں تو اس نے ہمیں کیا دیا تھا تو ہم بھی وہ دیں یا اس سے تھوڑا بڑھا کر دیں۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے لکھ رہا ہے کہ ابھی وصول کر رہا ہوں بعد میں اتنا یا اس سے بڑھ کر دوں گا، تو بڑھ کر دینے کے چکر میں یہ سود بھی ہو جاتا ہے کہ لے رہا ہے اور پھر بڑھا کر دینے کی نیت ہے، تو یہ دکھلاوا اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں۔ تو مجبوری مارے اس نے تحفہ نہ دیا ہو کہ دیکھا دیکھی میں وہ دے رہا ہے، تحفہ خوش دلی سے دینے کا نام ہے۔ تو اگر کسی نے خوش دلی سے کوئی چیز دی ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے، تو وہ قبول کرنا جائز۔ اچھا، اسی طرح وہ تحفہ یا ہدیہ رشوت کے نام پر نہ دیا گیا ہو، اور یہ عام ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی سرکاری منصب پر ہے جہاں وہ لوگوں کے کام کرنے کی تنخواہ لیتا ہے، اور وہاں لوگ آتے ہیں اور اس کو تحفہ، ہدیہ، مٹھائی، چائے پانی، یہ بہت سارے نام ہم نے رشوت کے رکھ لیے ہیں، اس کے نام پر اس کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ وہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا عامل بنایا، اور وہ آ کر زکوٰۃ کا مال جب انہوں نے جمع کرایا تو کچھ چیزیں سائڈ پہ رکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا وہ جو بیت المال کا تھا وہ تو میں نے جمع کرا دیا، یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا تم میں سے میں کسی کو عامل مقرر کرتا ہوں آ کے مجھے یہ باتیں بتاتا ہے کہ یہ لوگوں نے زکوٰۃ کا مال دیا اور یہ مجھے تحفے دیے ہیں۔ اگر وہ اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھا رہتا تو کوئی اس کو لا کر یہ دیتا؟ یعنی جس کو اس کے منصب کی وجہ سے یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا کام کرے گا، یا وہ طلب بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ڈھٹائی کے ساتھ طلب کرتے ہیں، اچھا کہتے ہیں جی ہم رشوت نہیں لیتے، اور ساتھ میں نا لکھ کر دیتا ہے جی مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ یہ چیزیں وصول کرنا منصب کی وجہ سے یہ سارا رشوت کے زمرے میں ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر تحفہ دینے والے کے متعلق پتہ ہے کہ وہ تحفہ دینے کے بعد میں احسان جتلائے گا، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس کا تحفہ قبول کرنا ناجائز۔ یہ بندہ بعد میں ڈھنڈورا پیٹے گا میں نے فلاں کو یہ دیا، میں نے فلاں کو یہ دیا اور ایسے کیا اور ویسے کیا، تو یہ ایسے بندے کا تحفہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ایسا کرتا ہے تو آئندہ اس کا تحفہ نہیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ احسان جتلانے والا بندہ ہے، یہ دوسرے کی عزت خراب کرنے والا بندہ ہے۔ اور بالخصوص یہ معاملہ
ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ علماء کے ساتھ بہت ہے کہ بعض لوگ علماء کے قریب آتے ہیں، کوئی تحفے تحائف دیتے ہیں اور بعد میں اس کو گنتے ہیں، دوسروں کے سامنے کہتے ہیں ہم نے فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں عالم کو جی ہم نے اتنے کا لفافہ دیا، فلاں عالم کو ہم نے اتنے کپڑے دیے، فلاں کو ہم نے یہ دیا۔ یہ چیزیں گننا یہ درست نہیں ہے، اور عزت نفس کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ وہ گنتا ہے آئندہ اس کا تحفہ قبول نہ کیا جائے۔ اسی طرح کہ تحفہ جو ہے وہ اس میں کوئی حرام شے قبول نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی بندہ آئے اور آ کر خدا نہ خواستہ یہ کہے جی یہ شراب کی بوتل ہے میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، تو ایسی چیز جو فی ذاتی ہی حرام ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے متعلق معروف ہے کہ وہ چوری کا مال دوسروں کو دیتا ہے یا ڈاکہ مار کے مال دیتا ہے یا اس کی ساری کمائی حرام کی ہے، اس کے اندر حلال میں سے کچھ بھی نہیں، تو وہ جو تحفہ دے گا وہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی کمائی حرام ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے بدلے میں بھی کچھ دیا کرتے تھے، تو یہ بھی اخلاق کی علامت ہے کہ انسان صرف وصول نہ کرے بلکہ جس نے کوئی تحفہ دیا ہے اس کو جواباً کچھ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کچھ اور نہیں دے سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو کیا کہے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ جو یہ دعا دے دے تو وہ اس کو اس کا بدل دے دیتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بہتر تو کوئی اور بدلہ دینے والا نہیں، تو یہ دعا بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن استطاعت ہے تو اس کو مادی چیزوں میں بھی کچھ دینا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گن گن کر دے کہ جی اس نے یہ دیا ہے تو میں اب یہ دے رہا ہوں، اور فلاں۔ جو آسانی کے ساتھ میسر ہے اور جو خیر کے ساتھ میسر ہے وہ دوسروں کو تحفے کے طور پر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔